کانپ جاتا ہے۔ دیکھیے علی کی ذوالفقار مومنین کی حفاظت کرتی ہے، مشرکین کے لیے قہر برساتی ہے۔ ذوالفقار نہیں بدلتی، غور کیجئے گا، ذوالفقار نہیں بدلتی۔ ذوالفقار اگر پیچھا کرتی ہے تو ہمارے آج جیسے لوگوں کا پیچھا کرتی ہے۔ ہمارے آج دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگا، مومن دیکھے گا علی کی ذوالفقار کو تو خوش۔ ہم کو ذوالفقار سے مت ڈرائیے، مومن کو ذوالفقار سے نہ ڈرائیے۔ اگر مومن ہوگا تو ذوالفقار کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ امام زمانہ کی تلوار دیکھ کر مومن خوش ہو جائے گا کہ یہ تلوار تو ہمارے تحفظ کے لیے آ رہی ہے۔ یہ تلوار ہر ایک کا گلا کاٹنے نہیں آ رہی ہے کہ نمازیوں کا گلا کاٹ دیا جائے، علماء کا گلا کاٹ دیا جائے، اور جاہلوں کو گلے لگانے کے لیے امام نہیں آ رہے ہیں، مشرکین کو گلے لگانے کے لیے امام نہیں آ رہے ہیں، منافقین کو گلے لگانے کے لیے امام نہیں امام کا تصور نعوذ باللہ کوئی جلاد کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو رحیم ابن رحیم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ فرزند رحمت للعالمین ہے۔ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، جو کام امیر المومنین نے نہیں کیا، وہ کام امام زمانہ کریں گے؟ کس کے بیٹے ہیں آخر؟ یقیناً ان کا نام رسول گرامی کا نام، ان کی سیرت رسول گرامی کی سیرت، منہ برابر بھی فرق نہیں پیدا ہوگا۔ عزیزان گرامی، رحمت للعالمین کا بیٹا اور چنگیز خان کا نعوذ باللہ علم بردار بن جائے، ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا تصور ہے؟ عزیزان گرامی، یہ فرزند زہرا ہے، فرزند فاطمۃ الزہرا ہے۔ سارا دکھ خود برداشت کیا، کسی کو دکھ نہیں دیا۔ یہ اس کا بیٹا ہے جنہوں نے ساری مصیبتیں خود برداشت کی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ رسول کی کنوا بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ خاتون بہشت ہے، یہ خاتون جنت ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ نے کہا ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ سید نساء عالمین۔ اس عرب کے معاشرے میں یہ خوشخبری سنائی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں بھی کہہ رہا تھا، ایسے بھیانک معاشرے میں اللہ نے اپنے سب سے زیادہ محبوب، جسے حبیب خدا کہا جاتا ہے، انہیں مبعوث کیا اور کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ہم تمہیں عنقریب ایک ایسی شے عطا کرنے والے ہیں جسے لے کر تم راضی ہو جاؤ گے۔ سوال غور فرمائیے گا، ہم عنقریب تمہیں ایسی شے عطا کرنے والے ہیں جسے لے کر تم راضی ہو جاؤ گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی، وہ رسول کہ جس کی شان میں، جس کے تصدق میں کائنات خلق ہوئی، جس کی وجہ سے اس زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، ستاروں کی شمعیں، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، بے آب و گیاہ ریگستان، لہرتا ہوا سمندر، کروٹیں لیتا ہوا صحرا، بل کھاتی ہوئی زلف سنبل، یہ اشجار، یہ انہار، یہ افلاک، یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح و قلم، جو کچھ بھی ہے، یہ سب ہم نے اس رسول کے حد یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ رسول کہ جس کی شان میں کائنات کو خلق کیا گیا ہے، اس رسول کو یہ بشارت دی جا رہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ہم تمہیں ایسے خزانے قدرت میں کون سی ایسی شے ہے جو نبی کریم کو دے دی جائے تو نبی جیسا نبی خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ نہ آسمانوں میں ایسی شے ہے، نہ سمندروں کی تہ میں کوئی ایسی موتی ہے کہ جسے نبی کی گود میں ڈال دی جائے، نبی کے دامن میں رکھ دیا جائے تو نبی خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ تو آخر وہ کون سی شے ہے کہ جس کی خوشخبری پروردگار عالم ان لفظوں میں دیتا رہا، اور اس کے بعد جب عطا کی منزل آئی عزیزان گرامی تو لفظیں نہیں بدلی، لفظیں نہیں بدلی۔ یہاں کا
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یہاں یعطی کا لفظ تھا، اور جب مرحلہ عطا آیا تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم تمہیں اے نبی کوثر عطا کر رہے ہیں۔ یہ کوثر نہیں عطا ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مفسرین نے ضرور اختلاف کیا ہے، لیکن یہ اختلاف عناد شخصی پر دلالت کرتا ہے۔ سب نے یہی لکھا کہ کوثر سے مراد نسل کوثر ہے، نسل کثیر ہے، یعنی فاطمہ نہیں آ رہی تھی دامن محمد مصطفیٰ میں، بلکہ حلم لیے ہوئے حسن آ رہے ہیں، شجاعت لیے ہوئے حسین آ رہے ہیں، عبادتیں لیے ہوئے سید سجاد آ رہے ہیں، معاصر لیے ہوئے محمد باقر آ رہے ہیں، آثار لیے ہوئے جعفر صادق آ رہے ہیں، علوم لیے ہوئے قاضی، صلوات پڑھے محمد۔ نسل کوثر، اور کہاں نہیں ہے نسل کوثر؟ گویا فاطمہ زہرا ماں ہے۔ دیکھیے عورت کے کئی روپ ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ عورت کبھی بیٹی ہے، کبھی زوجہ ہے، کبھی ماں ہے، لیکن ان سارے کرداروں میں سب سے اعلیٰ ترین کردار ہے ماں کا کردار۔ ماں، عورت پہ جب گفتگو ہوتے ہوتے جب ماں کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے تو چلتی ہوئی زبان رک جاتی ہے احترام میں۔ چلتی ہوئی زبان، عورت پر دشنام درازی کرنے والی زبان جب ماں کا احساس کرتی ہے تو کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر جاتی ہے، اس لیے کہ بڑا مقدس لفظ ہے یہ، بڑا پاکیزہ لفظ ہے یہ۔ ماں ایک پاکیزہ لفظ ہے جسے ہر سماج اور ہر معاشرے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ماں کا کردار اعلیٰ ترین کردار ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا کو ماں کہاں ہے؟ فاطمہ زہرا نہیں عطا ہو رہی۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کہتے ہیں یہ میری بھی ماں ہے، ام ابیہا۔ عزیزان گرامی، یہ عطا وہاں سے ہوئی، اسی لیے تو کہتے ہیں فاطمہ حورائن سیاہ ہے، یعنی وہاں کا عطا کردہ تحفہ ہے جو انسانی شکل میں نبی کریم کو ملا، یعنی یہ اللہ کا تحفہ ہے جو نبی کریم کو معراج پر بلا کر اس مقام پر بلا کر اللہ کی جانب سے یہ ہدیہ کیا گیا، یہ تحفہ دیا گیا نبی کریم کے لیے۔ اللہ نے جہاں نماز دی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر وہیں فاطمہ کو بھی عنایت کیا۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا ام الائمہ ہے، یعنی تمام، دیکھیے امام حسن کی بھی ماں فاطمہ، امام حسین کی بھی ماں فاطمہ۔ فاطمہ مادر امامت بھی ہے، فاطمہ مادر رسالت بھی ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ میری بیٹی نہیں، فاطمہ میری ماں ہے۔ یعنی جس طرح سے بچہ زخمی ہو کر، نڈھال ہو کر ماں کی آغوش میں آرام کرتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ فاطمہ زہرا کے دامن میں سکون پاتے تھے۔ جب بھی پتھر کھا کے آتے تھے فاطمہ کی آغوش تلاش کرتے تھے اور نیند آ جاتی تھی، اور رسول اللہ کو نیند آ جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ نے رسول کو بھی دلاسا دیا ہے، فاطمہ نے امامت کا بھی تحفظ کیا۔ فاطمہ ماں ہے عزیزان گرامی، اسی لیے تو ہم دعاؤں میں کہتے ہیں کہ بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض۔ تو فاطر السماوات، فاطر کسے کہا جاتا ہے عزیزان گرامی؟ خالق اور ہے، فاطر اور ہے۔ فاطر وہ ہے جو عدم سے ایجاد کرتا ہے، پردہ عدم کو چاک کر کے جو وجود کا سلسلہ بغیر کسی نقشے کے قائم کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے فاطر، یعنی ایجاد کرنے والی ذات فاطر ہے۔ تو کہا کہ میں فاطر ہوں، فاطمہ ہے،
غور فرمائیے گا، فاطمہ کے تصدق میں کائنات خلق ہوئی ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ عزیزان گرامی، یہ آیت تطہیر کی مصداق ہے فاطمہ۔ جب آیت تطہیر کے شان نزول کے بارے میں تمام مفکرین، تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب چادر کسا میں 5 افراد جمع ہو گئے، اور جب حدیث کسا کی وہ روایت، وہ تفصیلی روایت جہاں جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ جب 5 اشخاص جمع ہو گئے اور جبرائیل نے پوچھا پروردگار اس چادر کے اندر ہے کون؟ کب کہا، کب پوچھا؟ اس وقت